آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں 2025 کے ان تباہ کن سیلابوں کی جنہوں نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہمارے پاس کئی ذرائع ہیں، جیسے خبریں، سرکاری رپورٹس اور کچھ عینی شاہدین کے بیانات بھی، خاص طور پر یوٹیوب سے۔ جی کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ آفت کتنی بڑی تھی، اس کی وجوہات کیا تھیں، لوگوں پر کیا گزری اور امدادی کام کیسے چل رہے ہیں۔ بالکل کیونکہ یہ صرف معمول کی بارشیں نہیں تھیں، فلیش فلڈز بھی تھے، وہ کلاؤڈ برسٹ یعنی بادل پھٹنے کے واقعات، اور پھر شہروں میں اربن فلڈنگ، سب کچھ ایک ساتھ۔ جی، اور یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ یہ سب واقعات یہ کیسے آپس میں جڑے ہوئے تھے، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور سندھ جو بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ تو پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ تباہی کتنی بڑی تھی۔ یہ سیلاب جون 2025 سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ پری مانسون سے ہی۔ ہاں، خیبر پختونخوا میں خاص طور پر بنیر اور سوات، وہاں تو بادل پھٹنے سے شدید تباہی ہوئی۔ بنیر میں 1 گھنٹے میں 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہاں، بہت زیادہ۔ یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے۔ اور نتیجہ، صرف بنیر میں 274 سے زیادہ لوگ جاں بحق اور 200 سے زیادہ اب تک لاپتہ ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ دوسری طرف کراچی جیسے شہر ہیں، وہاں اربن فلڈنگ، 12 گھنٹوں میں 245 ملی میٹر بارش، پورا شہر مفلوج ہو گیا۔ جی، شہری علاقوں کا انفراسٹرکچر بالکل جواب دے گیا۔ اور ملک بھر میں جو مجموعی تعداد ہے جاں بحق ہونے والوں کی، وہ 700 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ اعداد و شمار ہی دل دہلا دینے والے ہیں، لیکن ان نمبروں کے پیچھے جو اصل کہانیاں ہیں وہ زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ صحیح۔ ذرائع سے پتہ چلتا ہے یہ آفت کتنی اچانک آئی۔ بنیر کے ایک عینی شاہد نے تو بتایا کہ پانی جیسے کالا لاوا تھا اور سیکنڈوں میں سب کچھ بہا لے گیا۔ او خدایا! سوات میں ایک ہی خاندان کے 18 افراد، ایک پورا خاندان ختم ہو گیا۔ ایک گاؤں ہے پشونی، ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پورا گاؤں؟ جی، تو یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ زندگیاں ہیں جو ایک لمحے میں بدل گئیں، تباہ ہو گئیں۔ یہ سن کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی انسانی ٹریجڈی ہے۔ اچھا، تو ان کی وجوہات کیا تھیں؟ ذرائع کہہ رہے ہیں شدید پری مانسون بارشیں تو تھیں، لیکن یہ کلاؤڈ برسٹ کا ذکر بار بار آ رہا ہے، یہ کیا ہے اصل میں؟ دیکھیں، کلاؤڈ برسٹ آپ کہہ لیں ایک موسمیاتی شدت کا واقعہ ہے۔ ایک بہت چھوٹے سے علاقے میں بہت ہی کم وقت میں بے انتہا شدید بارش ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ بنیر میں جو ہوا وہ اس کی ایک واضح مثال ہے، اور پہاڑی علاقوں میں خاص طور پہ تباہ کن ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی بہت تیزی سے نیچے آتا ہے اور وہ اپنے ساتھ بڑے بڑے پتھر، ملبہ، سب کچھ لاتا ہے، ایک سیلابی ریلا بن جاتا ہے۔ سمجھ آئی۔ پھر کئی ذرائع موسمیاتی تبدیلی کو بھی ایک بڑا فیکٹر بتا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان جیسے ملک وہ شدید موسمی واقعات کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں۔ یہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ اور وہ دریاؤں کے کنارے جو تعمیرات تھیں، ان کا بھی ذکر ہے؟ انہوں نے پانی کا راستہ روکا اور نقصان کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ کیا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ نیا تھا یا پہلے سے چلا آ رہا تھا؟ نہیں، ذرائع تو یہی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ پرانا ہے، وارننگز بھی دی جاتی رہیں، لیکن کوئی مؤثر کارروائی نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب امدادی کارروائیوں کی بات کرتے ہیں۔ ریسکیو 1122، NDMA اور خاص طور پر پاک فوج، وہ سب کام کر رہے ہیں۔ جی، وہ فرنٹ لائن پر ہیں۔ بنیر میں آرمی انجینئر سڑکیں کھول رہے ہیں، میڈیکل کیمپس لگے ہیں، اور وہ جدید ٹیکنالوجی بھی استعمال ہو رہی ہے، لائف لوکیٹرز، سرچ کیمرے وغیرہ۔ جی بالکل، کوششیں تو پوری ہو رہی ہیں، لیکن چیلنجز بھی بہت بڑے ہیں۔ جیسے کہ سب سے بڑا مسئلہ تو رسائی کا ہے۔ پہاڑی علاقے ہیں، سڑکیں تباہ، پل ٹوٹ چکے ہیں، وہاں تک پہنچنا ہی ایک بڑا کام ہے۔ پھر ملبے کے ڈھیر ہٹانا۔ صحیح۔ اور ایک بہت افسوسناک واقعہ بھی ہوا۔ 15 اگست کو باجوڑ میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر جو امدادی سامان لے جا رہا تھا، جی، وہ خراب موسم کی وجہ سے گر گیا۔ 5 افراد اس میں شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت افسوسناک۔ جی، اور کراچی کی بات کریں تو وہاں شہری سیلاب سے نمٹنا، وہ نکاسیاب کا نظام، وہ بالکل ہی ناکام رہا، اوپر سے بجلی کی بندش۔ ہاں، بجلی کے بندش نے تو مشکلات اور بڑھا دی ہوں گی۔ بالکل، اور ایک ذریعے نے انٹرنیٹ کی بندش کا بھی ذکر کیا، جس سے معلومات کا تبادلہ بھی مشکل ہو گیا۔ حکومتی رد عمل پر بھی کچھ تنقید سامنے آئی ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا حکومت پر۔ جی ہاں، سوات میں جو سیاح پھنسے تھے ان کو بروقت نہ نکالنے پر کافی تنقید ہوئی اور کچھ سرکاری اہلکاروں کو معطل بھی کیا گیا۔ کراچی میں بھی شہری انتظامیہ پر سوالات اٹھے ہیں۔
تو کیا حکومت نے اس پر کوئی رد عمل دیا؟ جی، کے پی حکومت نے تاخیر کا اعتراف کیا ہے ذرائع کے مطابق، اور متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان بھی ہوا ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دریا کنارے جو تجاوزات تھیں ان کے خلاف اب کارروائی شروع کی گئی ہے۔ چلیں، یہ ایک مثبت قدم ہے۔ جی، امید ہے کہ یہ مستقبل میں نقصانات کو کم کرنے میں مدد دے گا۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ 2025 کے سیلاب ایک بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ شدید بارشیں، پھر وہ بادل پھٹنے والے واقعات، موسمی تبدیلی کے اثرات اور ہمارا کمزور انفراسٹرکچر، ان سب نے مل کر یہ تباہی مچائی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ امدادی کام ہو رہے ہیں لیکن نقصان بہت بڑا ہے اور بحالی میں وقت لگے گا۔ جی، اور ایک بات جو ان تمام ذرائع سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ چاہے پہاڑی علاقوں میں بادل پھٹ رہے ہوں یا کراچی جیسے شہروں میں اربن فلڈنگ ہو رہی ہو، ان سب کی جڑیں کہیں نہ کہیں ناقص منصوبہ بندی، کمزور انفراسٹرکچر اور شاید موسمیاتی تبدیلی کو سنجیدگی سے نہ لینے میں ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں اب یہ شدید موسمی واقعات، یہ سیلاب، یہ جیسے معمول بنتے جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ واقعی تشویشناک بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مستقبل میں ایسی آفتوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنی پلاننگ میں، اپنے انفراسٹرکچر میں اور عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے کیا بنیادی تبدیلیاں لانا ہوں گی تاکہ آئندہ انسانی جانوں اور املاک کا اتنا نقصان نہ ہو؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔